گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام۔ گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی، گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی، پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو پر چاہیدہ ہے جو موڑی۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ آسمانی، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ، جب کہ تیرا خادم اب بولنے کو ہے، اے باپ وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر بولے، اس کا کلام سے منہ بھر دینا۔ اے باپ، تو اپنا سامان سے برکتیں نازل کرنا اور سننے والوں کو سننے والے کان اور ایمان لانے والا دل دینا، تاکہ کلام کے وسیلے سے خداوند بڑی برکت دینا، بڑی برکت دینا، اور تیرے نام سے برکت پاتے جائیں اور تیرے نام کی گواہیاں دینے والے بن جائیں۔ یسوع راجہ تیرا شکر ہو۔ اے باپ، اپنے خادم کو اور برکت دے، بڑی برکت دے، بڑی برکت دے، تاکہ تیرا خادم اسی طرح روز بروز ترقی کرتا جائے اور تیرے کلام کی نیک سچائیاں لوگوں تک بیان کرتا جائے اور تیرے نام کو جلال دینے والے بنے۔ اے باپ، لوگوں کو بڑی برکت دینا، جو سنے وہ بڑی برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال اور عزت دیتے جائیں۔ مانگتی ہوں تیرے پیارے اور میٹھے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک آدم کی نافرمانی کے باعث باغ عدن سے خدا نے ان کو باہر نکال دیا، میرے عزیزو خدا کے الہی انتظام کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو خدا اس دنیا سے محبت کرتا تھا اور اس موت سے خدا انسان کو نکالنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا۔ خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیات دیکھیں گے کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی جو تھی وہ پہلے آدم کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نافرمانی کے باعث وہ زندگی ختم ہو گئی، اور نافرمانی کرنے کے باعث پہلا آدم اور اس کا ساتھی جو خدا نے اس کے ساتھ جوڑا تھا باغ عدن سے خدا نے نکال دیا، اور اس انتظام کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، زندگی کو بحال کرنے کے لیے، نور اور روشنی کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ میرے عزیزو، خدا کی الہی محبت، پدرانہ شفقت جو بنی نوع انسان سے خدا
کرتا تھا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا جب اس دنیا میں آیا تو بیٹے نے بھی بڑی محبت، اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں بیٹے نے محبت دکھائی۔ ہم بیٹے کی محبت کے بارے میں جانیں گے کہ بیٹا جو بے گناہ تھا، جس میں کوئی عیب نہیں تھا، جس میں کوئی بدی نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم اسے مصلوب کرنا چاہتی تھی، یہودی قوم اسے مار دینا چاہتی تھی، یہودی قوم اسے قتل کر دینا چاہتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو، جو ایک تعلق انسان اور خدا کا ٹوٹ چکا تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی، کتنی بڑی سیکریفائی کرنی پڑی۔ اس کے بارے میں ہم نے کلام سے دیکھا، کلام میں کیا تحریر لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے، ہمیشہ کی زندگی کا جو راستہ پہلے آدم نے بند کر دیا تھا، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو جو بند دروازہ تھا کھولنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس بڑی سیکریفائی، اس بڑے چیلنج کو جو موت نے گھیر لیا تھا، بنی نوع انسان کو، قوموں کو، قبیلوں کو گھیر لیا تھا، بدی اور گناہوں نے جو گھیرا ہوا تھا، اس سے نکالنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر کھینچنا قبول کیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے سے پہلے 6 ٹرائل میں سے انہیں گزرنا پڑا۔ پہلے 3 جو ہیں وہ یہودی قوم کی طرف تھے، مذہبی ٹرائل تھے، اور 3 جو تھے وہ رومی حکومت کی طرف سے سول نافرمانی کے ٹرائل تھے۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے میرے زندہ خداوند نے، میرے سچے خداوند نے مار کھائی، کوڑے کھائے، اور 1 کم 40 کوڑے میرے زندہ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، نسلوں کے لیے خداوند نے 1 کم 40 کوڑے کھائے، اور ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور کانٹوں کا تاج خداوند کے سر پر رکھا گیا اور منہ پر تھوکا گیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح میں کوئی بدی اور کوئی گناہ نہیں تھا، کس لیے اس کے منہ پر تھوکا گیا؟ کس لیے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے، گنہگاروں کے لیے اور پوری قوموں کے لیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اذیت میں ہے، دکھ میں ہے۔ وہاں بھی میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندگی دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں۔ جو دائنے ہاتھ ڈاکو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح اسے اگلے دن کا نہیں کہتے اور یا لمبے عرصے کا وقت نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی شفقت، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ایک سپاہی نے بھالا لیا اور ان کی پسلی میں ٹھونک دیا۔
میرے عزیزو، میں اس کلام کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ جب میرے عزیزو کسی عزیز کا، دوست کا یا کسی بھی انسان کا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بیماری کے باعث اسے خون درکار ہو، اسے خون لگانا بہت ضروری ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اشتہارات دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، تاکہ وہ جلدی اس کے گروپ کا خون مل سکے اور وہ عزیز، وہ عزیزہ، وہ اس حادثے کے باعث، جو خون بہنے کے باعث اس میں سے چلا گیا ہے، اس کو لگ سکے اور اس کو قوت مل سکے، اسے صحت مل سکے، اسے زندگی مل سکے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے خداوند نے جب سپاہی نے بھالا مارا تو اس کا سارا خون میرے مسیح کا، میرے نجات دہندہ کا، میرے خداوند کا، وہ خون بہہ نکلا، ایک بوند نہیں، دو بوند نہیں، بلکہ سارا کا سارا خون میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے، پوری قوموں کے لیے، پورے قبیلوں کے لیے خداوند نے خون بہا دیا۔ کیوں بہایا؟ اس لیے بہایا کہ جو تعلق خدا کا اور انسان کا تھا، اس کو میرا شافی، میرا نجات دہندہ، میرا مسیح اس کو بحال کر سکے۔ میرے عزیزو، ایک آدم کے باعث اس دنیا میں کیا آئی؟ موت آئی، اور دوسرے آدم کے باعث اس دنیا میں کیا آئی؟ زندگی آئی۔ اور یہ زندگی کس کے باعث آئی؟ میرے خداوند یسوع مسیح کے باعث آئی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے باعث یہ زندگی آئی ہے، کسی اور انبیاء کے وسیلہ سے یہ زندگی نہیں آئی، بلکہ میرے پیارے مسیح کے وسیلہ سے یہ زندگی آئی۔ جو انسان اور خدا کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، وہ میرے مسیح نے بحال کر دیا۔ خداوند اتنی بڑی سیکریفائی میرے اور آپ کے لیے دی ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ اپنے خداوند کے لیے کیا سیکریفائی کر رہے ہیں؟ خداوند نے جب یہ نیا سال بخش دیا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں کون سی کمیاں، ان کمیوں کو اپنے خداوند کے فضل کے وسیلے سے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو گناہوں کو بخش دینے والا ہے، جو زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، جو ملاپ کرانے والا خدا سے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں، اگر میری اور آپ کی زندگی میں وہی گزرے سال والی باتیں ہیں، تو ہمیں خداوند نے یہ نیا سال اس لیے بخشا ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کی کہے کے مطابق، کلام کے حکموں کے مطابق، کلام کی باتوں کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، ایک آدم کے باعث اس دنیا میں کیا آئی؟ موت آئی، اور دوسرے آدم کے باعث اس دنیا میں کیا آئی؟ زندگی آئی۔ اس وقت بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں اس انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے پرارتھنا کی جائے، تو میں جتنے بھی اس وقت گریس ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کروں گا، اور جو بھی آپ کی بیماری ہے، جو بھی آپ کی سکنس ہے، اپنا اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیں، تو خداوند اپنا پاک ہاتھ وہاں پر بڑھا دے گا، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق خداوند جو ہے چھوئے گا، اور آپ کو خداوند ہمارا نجات دہندہ، ہمارا شافی، شفا دینے والا، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حکیموں کا حکیم ہے، وہ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس ایمان کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک
कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन तेरा शुक्र हो इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए खुदावन, जो पहले आदम के बाइस मौत इस दुनिया में आ गई और दूसरे आदम मेरे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिन्होंने एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी, कुर्बानी दी, अपने आप को सलीब पर खींच दिया और मार खाई, कोड़े खाए और लहू बहा दिया। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, आपने हमारी भारी कीमत अदा की अपने पाक खून से। आए खुदावंद आज मेरे भाई और बहनें खुदावंद इस वक्त अपनी अपनी बीमारी को लिए हुए बैठे हुए हैं। खुदावंद हम इन बीमारियों को नहीं जानते, लेकिन खुदावंद जिंदा खुदावंद हम आपको जानते हैं, जो बीमारियों से शिफा देने का अख्तियार रखते हैं। वो कितनी भी लंबी बीमारी हो, वो कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, वो उसको आप हील कर देते हैं, उससे निजात दिला देते हैं, उससे शिफा दे देते हैं। खुदावंद तेरा पाक लहू इन बदनों पर लगा देते हैं जो इस वक्त अपनी बीमारियों को लिए हुए इस इंतजार में थे कि वो खुदा का खादम दुआ करे। तो मैं तेरा छोटा खादम इल्तिजा करता हूँ अपने भाइयों और बहनों के लिए, जो भी दुख और तकलीफ है, जो भी मुश्किल के लिए वो प्रार्थना के लिए बैठे हुए हैं इस ग्रेस टीवी ग्लोबल के सामने, उनको खुदावंद उनको सेहत बख्श दे, उनको कुव्वत बख्श दे, उनके जो उलझे हुए काम है तेरे पाक कदूस नाम से सुलझ जाएं। खुदावंद हमने इस ईमान और अकीदे के साथ जो कुछ भी मांगा है तेरे पाक कदूस नाम से पा लिया। खुदावंद हमारी इस दुआ इल्तिजा की दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।